قرآن مجید کا احترام، اس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. میں بھی بتا دیتا ہوں، بالکل تیار نہیں ہیں ہم، جھوٹ بولتے ہیں ہم. اگر کوئی کہتا ہے نا جی میں تیار ہوں، تو اللہ کرے کہ اللہ اس کو توفیق عطا فرمائے اور واقعتاً وہ سچا بھی ہو. ہم لوگ احترام قرآن میں بہت غفلت کا معاملہ کرتے ہیں. قرآن مجید کا احترام یہ نہیں ہے کہ قیمتی قرآن مجید لیا، اس کو اچھی سی جلد میں لگایا اور اونچی جگہ پہ رکھ دیا، مہینوں اس کو ہاتھ نہیں لگ رہا. یہ احترام قرآن یہ نہیں ہے. قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کی ذات سے نکلی ہوئی نعمت ہے یہ. تو قرآن مجید کے احترام میں اس کی تلاوت، اس پہ غور و فکر کرنا، اس پر عمل کرنا، یہ سب کچھ شامل ہے. اس کے احکامات پر عمل کرنا. بعض لوگ تلاوت قرآن کو ہلکا سمجھ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی بغیر سمجھے پڑھنے کا کیا فائدہ. یہ سب اس کی بے احترامی ہے. مردے کو بخشوانے کے لیے پڑھنا، کوئی بیمار ہو گیا اس کو دوائی دینے کے لیے پڑھنا، یا کہیں سے دیگ آنی ہے اس کے لیے پڑھنا. بچی کا نکاح ہو رہا ہے، قرآن کے سائے میں جا رہی ہے، ادھر نامحرم ہے، گانے ہیں، میوزک ہے، اور جو زندگی پر اس نے برسوں قرآن کھول کے نہ دیکھنا نہ عمل کرنا، اس کے سائے میں گزارنا. عدالت میں قسم رکھنے کے لیے، قسمیں کھانے کے لیے قرآن پاک کو استعمال کرنا، یہ سب قرآن مجید کی بے حرمتی ہے. عدالت میں قرآن اس لیے لے کر آنا کہ اس پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسمیں کھائیں، یہ بے حرمتیاں ہیں. اس قسم کی بہت ساری بے حرمتیاں ہمارے معاشرے میں ہیں. تو قرآن کا احترام ہر اعتبار سے ہو، اور بے اکرامی کسی اعتبار سے نہ ہو کہ اللہ رب العزت کا کلام ہے، اس نے ہمارے گھروں میں بھیج دیا، ہمیں اس کی فکر کرنی ہے، اس کو پڑھنا ہے. اچھا جی، اگلی بات، قرآن مجید کا ایک حق یہ ہے کہ اس کے اوپر غور و فکر کیا جائے، تدبر کیا جائے، تو سمجھا جائے. تدبر قرآن کا مطلب کیا ہے جی؟ تدبر قرآن کا معنی کیا ہے؟ اس کے مضامین میں غور اور فکر کرنا. تدبر قرآن، اس کے مضامین میں غور و فکر کرنا، یہ حق ہے قرآن کا. قرآن مجید کو صرف عربی میں تلاوت کرنا یہ بھی حق ہے، لیکن تدبر کرنا یہ بھی قرآن پاک کا حق ہے، جو ہم بھول چکے، نہیں اس پر عمل ہم کر پاتے. قرآن مجید کو سرسری نظر سے دیکھیں تو بعض دفعہ لگتا ہے کہ یہ آیت کچھ اور کہہ رہی ہے، اگلی آیت کچھ اور کہہ رہی ہے. کئی دفعہ ایسا دھوکہ ہوتا ہے، اور مغرب کئی ایسی آیات کو لے کے مسلمانوں کو دھوکہ دیتے ہیں کہ یہاں یہ لکھا ہے، یہاں یہ لکھا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم دھوکے میں آ جاتے. لیکن جو تدبر کرے گا، غور و فکر کرے گا، وہ حقیقت کو پہچان لے گا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے. تو تدبر کر کے بہت ساری چیزوں سے بچیں گے. اور قرآن مجید میں غور و فکر نہ کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ منافقین کا طریقہ اللہ نے بتایا. جن کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہوتی ہے نا، وہ نہیں کرتے. خود سورہ محمد میں اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، تم قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں میں مہر لگ گئی؟ مہر کس کے دل میں لگتی ہے بھائی؟ غور کرنے کی بات ہے. تو تدبر کرنے کا حکم حق ہے یہ، اور نہ کرنا یہ منافقین کا طریقہ. ایسا نہیں ہے کہ میں تدبر نہیں کرتا تو جناب کوئی بات نہیں، انگلش تو مجھے ایسی آتی ہے کہ انگریزوں کو سکھاؤں. اس کا ایکسنٹ، اس کا انداز، ہر چیز. اور عربی میں قرآن پڑھنا نہیں آتا. ایک عام جاہل آدمی ہے نا، دنیاوی تعلیم نہیں ہے، اس کا بھی حق ہے کہ قرآن سمجھے، لیکن وہ کم مجرم ہوگا اس کی نسبت ایک ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، سائنسدان ہے، پی ایچ ڈی کر چکا ہے، دنیاوی تعلیم آئی ٹی کی، اور دوسری اس کے بعد اچھے ہائی لیول کی ہے. یہ کہے کہ میں قرآن پہ غور نہیں کرتا، یہ زیادہ بڑا مجرم ہے، چھوٹ نہیں جائے گا. تو اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے ہر ایک کو. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.